اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین. اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. صدق الله مولانا العلی العظیم. حاضرین و ناظرین السلام علیکم. تحفہ علی علیہ السلام مدد اہل بیت نیٹ ورک اینڈ ٹرسٹ کی جانب سے بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں. چونکہ اس وقت پاکستان میں مختلف قسم کی آوازیں گونج رہی ہیں اور مختلف قسم کے نظریات سامنے آ رہے ہیں. ہماری آپ کی خدمت میں اس حاضری کا مقصد عزاداری سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح اور ثابت کرنا مقصود ہے. چونکہ ہمارے بہت سے ناعاقبت اندیش احباب جو منہ میں آتا ہے عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نسبتیں دے رہے ہیں، جس کا یقیناً پورے ملک میں ایک ہیجانی کیفیت چھائی ہوئی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ بس پہلے بھی صاحبان لباس کو ایک عجب ایک سازش کے تحت چھوٹے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بدنام کیا گیا، اور ہمارے فقہائے عظام خدا ان پر اپنی حفظ اور سلامتی کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، جنہوں نے مکتب آل محمد علیہ السلام کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں. چونکہ اگر کوئی صاحب امامہ کچھ غلط گفتگو کرتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اثرات فقہائے عظام تک پہنچتے ہیں، جو کہ انتہائی نامناسب اور ناانصافی ہے. لیکن چونکہ بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے اس لباس میں ملبوس احباب نے بعض اوقات انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ فرمایا، اور جو ان کی مرضی میں آیا منہ میں آیا انہوں نے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام پر بولنا شروع کر دیا، جس کی تازہ ترین مثال گزشتہ دنوں پاکستان میں ہونے والی ایک شیعہ عالم دین کی تقریر ہے، جس میں انہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران حکومت پاکستان سے اس بات کا تقاضا کیا کہ جہاں بہت سارے اداروں کے لیے حکومت پاکستان اپنی مراعات کا اعلان کر رہی ہے، وہاں پر اگر تراویح پڑھنے والوں اور مجلس پڑھنے والوں کے لیے بھی مراعات کا اعلان کیا جاتا تو شاید یہ لوگ اتنی ضد نہ کرتے اور حکومتی احکامات پر بھی عمل ہو جاتا. بدقسمتی یہ ہے کہ اس سلسلے میں کیا ہم اس بات کے مجاز ہیں، کیا ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم سید الانبیاء علیہ السلام کی مثال کسی عام فرد سے دیں؟ اگر ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے اور اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کا تقابل اور موازنہ بطور مثال بھی کسی عام بشر سے کر لیں، تو پھر ہمیں کیسے اجازت ہے کہ خانوادہ تطہیر علیہ السلام کا یا ان کے ذکر کا تقابل کسی عام ایسی چیز سے، ایسی عبادت سے کریں کہ جسے عبادت کے دائرے میں سمجھا ہی نہ جاتا ہو. اس سلسلے میں قرآن پاک نے بہت سارے اسلوب قائم کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الحجرات. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، خبردار اللہ اور رسول کے آگے تقدم نہ کیجیے، قدم نہ بڑھائیے. ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی.
خبردار میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کیجیے. میں سلسلے میں پہلے اپنے ایک بیان میں بہت تفصیل بیان کر چکا ہوں، جسے دہرانا مقصود نہیں ہے، لیکن صرف باب مثال اس کو پیش کر کے نتیجے تک لے جانا مقصود ہے. پہلے آیت میں اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کے آگے قدم نہ بڑھاؤ. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کو خدا نے یہاں اتنا بڑا معیار عطا فرمایا کہ اگر میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم بڑھاتے ہوئے جا رہے ہوں تو یوں سمجھیے کہ توحید جا رہی ہے. اللہ اکبر. وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، تقدم کے بارے میں اپنا اور نبی کا تذکرہ کیا، اور یہاں اب آواز کو بلند کرنے کے بارے میں جب رکا تو اپنے نبی علیہ السلام کی گفتگو کی. وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، خبردار میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کیجیے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور خبردار قول کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عامی گفتگو نہ کیجیے. وہ انداز، وہ طریقہ، وہ سلیقہ جو تمہارا عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، خبردار میرے مصطفیٰ نبی علیہ السلام کے لیے یہ طریقہ نہیں کیجیے. کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ہم تمہارے تمام اعمال حبط کر لیں گے اور تمہیں شعور تک نہیں چلے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، معلوم ہی نہیں ہوگا. یعنی گویا نبی علیہ السلام کی ذات مقدس کے آگے قدم بڑھانا، ان سے آگے اپنی آواز کو بلند کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمام اعمال حبط ہو جاتے ہیں، تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. تو جب اعمال ہی ختم ہو گئے تو بندہ کھا گیا. ہاں میرے دوستان گرامی، تو اگر اسی کلیہ اور قانون کو ذہن میں بٹھا لیجئے تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. تو گویا نبی علیہ السلام کی اہل بیت کے لیے بھی یہی حکم ہے، اسی کا کلیہ کو اپنایا گیا، اور ان کو بھی کسی عام فرد کے لیے کسی عام عمل کے ساتھ ان کی مناسبت نہیں دی جائے گی. اسی طرح ان ذوات مقدسات کا جو ذکر ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے ذکر علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، پہلی بات، پھر ذکر علی عبادہ، تیسرا حب علی عبادہ. علی کا دیدار کرنا، اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی الکعبۃ عبادت، النظر الی القرآن عبادہ، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت، اور علی علیہ السلام کو دیکھنا بھی عبادت. سبحان اللہ. اسی طرح فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا تذکرہ بھی عبادت ہے. اب میرا سوال ہے کہ جب آل محمد علیہ السلام کا تذکرہ ہے عبادت، تو کسی عبادت کو کسی ایسے عمل کے ساتھ نسبت دینا کہ جس پر لفظ عبادت لاگو ہی نہیں ہے. میں اس موضوع پر زیادہ گفتگو اس لیے دوسری سائٹ پہ نہیں کرنا مناسب سمجھوں گا، جو ہمارا میرے مکتب اسلام کے ایک طبقہ ایسا ہے، ہمارے اہل سنت بھائی، جو سب کچھ جاننے کے باوجود کہ یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل نہیں ہے، ایک صحابی رسول کا عمل ہے، اور اس صحابی رسول کا عمل ہے جس کے لیے انہوں نے حکم دیا ہے، خود انجام نہیں دیا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، اس پر اب لفظ عبادت ابھی لاگو ہی نہیں آتا. اب جس چیز پر لفظ عبادت لاگو ہی نہ آتا ہو، اسے اس عمل کے ساتھ نسبت دینا کہ جسے عبادت قرار دیا گیا. اور سید الشہداء کی عزاداری وہ ایسی عبادت ہے جس کی سب سے پہلے ابتدا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری 3 شعبان کو خود کی تھی، کہ جب جبریل علیہ السلام امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، تشریف آوری پر مبارک دینے آئے،
اور مبارک دی کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرے حبیب کی پاس جاؤ اور میری طرف سے اس بیٹے کی آمد کی مبارک دو۔ تو رسول اللہ بڑے خوش ہوئے، اور جو ہی خوشی کو دیکھا تو جبریل علیہ السلام نے تاسفاً ساتھ تعزیت کا پیغام بھی دیا کہ اے میرے حبیب، جس حسین کی تو محبت میں اتنا خوش ہو، اسی حسین کو آپ کی امت 3 دن کا بھوکا پیاسا لب فرات پہ ذبح کر دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرا ذرا 10 بستہ علماء کرام کی خدمت میں التماس ہے کہ جس عمل کو رسول اللہ خود انجام دے رہے ہیں اور ساتھ آنسو بہا رہے ہیں، اسے کسی ایسے عمل کے ساتھ نسبت دینا کہ جس کے لیے کوئی ایسے لفظ بھی موجود نہ ہو، یہ کیا قرین انصاف ہے؟ عذر گناہ بدتر از گناہ، بدقسمتی یہی ہے۔ میں کئی مرتبہ اپنی مجالس میں، اپنے خطابات میں، بیان میں عرض کر چکا ہوں کہ شخصیت پرستی بھی ایک قسم کی بت پرستی ہے۔ حالانکہ مکتب آل محمد علیہ السلام میں شخصیت پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شخصیت پرستی کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن 1960 سے یہ بدعت اور بیماری بھی ہمارے مکتب میں ایسے سرایت کر گئی ہے کہ اگر کسی عالم کے ساتھ، کسی خطیب کے ساتھ، کسی ذاکر کے ساتھ، کسی صاحب کے ساتھ ہماری الفت اور دلی محبت قائم ہو جائے تو ہم اس کے جائز ناجائز کاموں میں مدافع بن جاتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط عمل ہے۔ معصوم وہی ہیں جن کو خدا نے معصوم خلق فرمایا، ان کے علاوہ اس دنیا میں کوئی معصوم نہیں، ہر بندہ گناہ گار ہے، ہر بندے سے خطا کا امکان موجود ہے۔ لاہور کے کالم دین نے مجھے ٹیلی فون کیا اور مجھ سے اسی موضوع پر گفتگو کی اور مجھے کہا کہ قبلہ اس کا حل کوئی آپ کے سامنے ہے؟ میں نے کہا بہترین حل ہے۔ آج سے 6 سال پہلے ہمارے ملتان کے کالم دین نے اپنی مجلس میں ایک ایسی مثال دی تھی جس مثال کو کم از کم میں تو اپنی زبان سے دوہرا بھی نہیں سکتا۔ اس وقت بھی بہت ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ہمارے ان کے شاگرد ہیں، میرے اچھے دوست ہیں، ان سے میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا یار اس کا کوئی حل بتاؤ۔ میں نے کہا اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنے استاد بزرگوار سے کہو کہ 5 منٹ کا ویڈیو کلپ بنائیں جس میں یہ کہہ دیں کہ دوران خطابت میرے منہ سے ایک جملہ نکلا ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس جملے سے ہمارے مومنین کی دل آزاری ہوئی ہے، نہ میرا یہ مذہب ہے، نہ میرا یہ عقیدہ ہے، نہ اس پر میرا کوئی ایمان ہے۔ اگر کسی مومن عزادار کی دل شکنی ہوئی ہے تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں، اور باقی ذات رہ گئی سید الشہداء کی، فرزند زہرا سلام اللہ علیہ کی، تو میں ان کی بارگاہ میں بھی اپنے استغفار اور توبہ کروں گا، تو یہ مسئلہ یہیں دفن ہو جائے گا۔ لیکن نتیجہ یہ نہیں نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ ان سے پیار کرنے والوں نے اس کی تعویلیں شروع کر دی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج 6 سے 7 سال ہو گئے ہیں، وہ ویڈیو کلپ 5-6 منٹ کا اور وہ تقریر مسلسل سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے، اور اس پر ہر بندہ اپنے اپنے کمنٹ جاری کر رہا ہے۔ لیکن ان صاحب نے بھی، خدا بہتر جانتا ہے، میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا انہوں نے کیا بھی ہو، اور اللہ کرے ایسا کیا ہو، ورنہ ان ایسے جو کمنٹس ہوتے ہیں، ایسے جو گفتگو ہوتی ہے، وہ انسان کے ایمان اور کفر کی سرحد تک فیصلہ کرتی ہے۔ چونکہ ہمیں قرآن نے قانون دیا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، ہمیں عامی انداز اپنانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ اور رسول کس کیا؟ الحسین منی وأنا من الحسین۔ جس طرح رسول اللہ کے ساتھ گنجائش نہیں، اس طرح حسین علیہ السلام کے بھی ساتھ گنجائش نہیں ہے، چونکہ منیت پر فائز ہے ذات حسینی علیہ السلام۔ تو عزیزان گرامی، میں نے لاہور کے مولانا صاحب سے بھی یہی کہا کہ آپ کے پاس اگر اتنی ہمت ہے اور آپ اس حضرت سے، بزرگوار سے یہ کروا سکتے ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک ویڈیو کلپ جاری کریں کہ میں نے اپنے تئیں اپنی سوچی سمجھی شعور کے تحت میں نے کچھ غلط نہیں کہا،
اور اگر کسی مومن کو یہ غلط لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، تو چونکہ مومن کا دل توڑنا بھی گناہ ہے، حرام ہے. معصوم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کسی مومن کا دل توڑنا ایسے ہے جیسے کعبے کو توڑنا ہو. کأنہ ان ہدم الکعبہ حجرا حجرا، جسے کعبے کو ایسا توڑا جائے کہ اس کی ایک ایک اینٹ الگ کر دی جائے. اتنا بڑا گناہ ہے. تو وہ یہ جاری کرتے ہیں کہ اگر کسی مومن کا دل ٹوٹا ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، تو یہ مسئلہ ہیجانی کیفیت ختم ہو جائے گی. لیکن میں نے ان سے کہا، لیکن چونکہ مولانا صاحب اس وقت اپنے آپ کو درجہ امامت پہ نعوذ باللہ سمجھتے ہیں، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے امام کا کہا ہوا حرف آخر ہوتا ہے، میرا کہا ہو بھی حرف آخر ہے. نتیجہ کہ بات ایک عجب صورتحال اختیار کر چکی ہے. تو عزیزان گرامی، عزاداری سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف ایک کلمہ بھی غلط کہنا جرم ہے، حرام ہے. میں نے سورہ یوسف کی آیت پڑھی ہے، اور اس آیت مقدسہ کے ضمن میں 2-4 گزارشات آپ کی خدمت پیش کروں گا. انشاءاللہ باقی باتیں جاری رہیں گی رمضان کے آخر تک. تاللہ تفتع تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین. یہ وہ ظالم بیٹے کہہ رہے ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا. قسم خدا کی یہ یوسف کو نہیں بھولے گا. حتی تکون حردا او تکون من الحالکین، حتیٰ کہ یہ آپ مریض ہو جائیں یا آپ ہلاک ہو جائیں، مر جائیں. اور اگر فرمائے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اللہ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. قرآن ہے. یعقوب علیہ السلام اتنے روئے اور یہ کہہ کے روتے تھے، یا اسفا علی یوسف، ہائے میرے یوسف. یہاں پر مبلغ اعظم محمد اسماعیل آل اللہ مقامہ، محسن ملت تشیع پاکستان، جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو دائرہ محبت ولایت آل محمد علیہ السلام میں شامل فرمائے. وہ فرماتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، خدا کی طرف سے علم تھا کہ بیٹا زندہ ہے. رو کے کہتے تھے میں اس لیے نہیں روتا کہ تو زندہ کیوں ہے، میں اس لیے نہیں روتا کہ تو بادشاہ ہے مصر کیوں ہے، میں تیرے پر ہونے والے ظلم پہ روتا ہوں کہ تو اس قابل نہیں تھا جو بھائیوں نے تیرے ساتھ کیا. اور یاد رکھیے گا، عزاداری سید الشہداء، میں کروڑوں یوسف کو قربان کر دوں نام مقدس حسین ابن علی پر. اس کی تو مثال ہی نہیں ہے کوئی. عزیزان گرامی، عزاداری سید الشہداء پر رونا، اس کے بارے میں حدیث موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے جا کر اس حدیث کو کھولیں گے. من بقا او ابکا او تباک علی الحسین وجبت لہ الجنہ. آپ نے غور فرمایا کہ یہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام پر رونے والے لوگوں کے لیے کسی صنف کا تو مختص ہی نہیں کیا کہ کون روئے. حجی روئے، نمازی روئے، صاحب امامہ روئے، صاحب جبہ روئے، صاحب ٹوپی روئے، سر ننگا روئے. من بکا، جو روئے. اللہ جیسا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا. میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، اس پر جو بھی سوار ہو گیا، کوئی تخصیص نہیں، کوئی قید نہیں. شرط یہ ہے کہ سوار ہونے والا اسے کشتی نجات سمجھے اور اس یقین کے ساتھ سوار ہو جائے. نجات پا جائے گا. ومن تخلف عنہا، اور جس نے اس نے منہ میرا پھیرا. کس نے؟
چاہے حجی ہو، چاہے نمازی ہو، چاہے زکاتی ہو، چاہے 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، کعبے میں مر جانے والا ہو، جو بھی ہو. یعنی منہ پھیرنے والے کے لیے بھی کوئی تخصیص نہیں، اور کشتی نجات سمجھ کے اس پر سوار ہونے والے کے لیے بھی کوئی خاص تخصیص نہیں ہے. صرف ایک ہی بات ہے، کشتی نجات سمجھ کے آنکھیں بند کر کے سوار. اور جو اسے کشتی نجات نہیں سمجھتا، جو اسے منہ پھیر رہا ہے، تخلف عنہا ضلا فغرقا وہوا، ذلیل بھی ہے، گمراہ بھی، غرق بھی ہوگا، تباہ بھی ہوگا. اور جو اس پر ایمان لایا نجا. اور آپ نے دیکھا کشتی نوح علیہ الصلوۃ والسلام میں چیونٹی سے لے کر انسان تک، چیونٹی سے لے کر جن بشر تک، انسان حیوان ہر جن سوار تھے، حلال حرام پاک نجس سب. خنزیر نے نبی کی بات پہ یقین کیا، کتے نے یقین کیا، سور نے یقین کیا، سوار ہو گئے، بچ گئے. بیوی نے یقین نہیں کیا، بیٹے نے نہیں کیا، غرق ہو گئے. توجہ عزیزان گرامی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وجود کے ساتھ کتنی نجاستیں کیوں نہ لگی ہوئی ہو، لیکن اگر وہ اس کشتی کو نجات کی کشتی مان لے گا تو ہم اس کی نجاستوں کی وجہ سے اسے نجات سے محروم نہیں کریں گے. اور چاہے نبی کے ساتھ رشتہ داری کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ، بیوی کیوں نہ، اور کشتی پہ شک کریں گے تو ہم غرق کر دیں گے. اس لیے قرآن کہتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ نُوحَ وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ. اب جناب نوح علیہ السلام کے رشتوں کو توڑ دیا خدا نے، ہم نے صرف نوح کو نجات دی. وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ. اور جو کشتی کے اصحاب بن گئے، چاہے وہ حلال تھے یا حرام تھے، پاک تھے یا نجس تھے، لیکن کشتی میں سوار ہو گئے. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے کشتی نوح کو عالمین کے لیے آیت بنا دیا، قیامت تک کے لیے. دوسرے عزیزان گرامی، عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بکا، جو رویا. کوئی قید نہیں کون رویا. او ابکا، جس نے رلایا. کوئی قید نہیں ہے کس نے رلایا. او تبا کا، اور جس نے رونے کا اظہار کیا، شکل بنائی، ایسے اسباب مہیا کیے، جس نے بھی کیے. وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے. اب آپ سوال کریں گے کہ اگر ہندو ہے، کافر ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، تو جنت کیسے جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو اس کے لیے معصومین علیہ السلام نے بہت سارے تعویلات پیش کی ہیں. یہ خدا کا معاملہ ہے کہ اسے توفیق دے گا، اسی محبت حسین ابن علی علیہ السلام کی وجہ سے، کہ وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائے گا، اور اسی جنت کی عزاداری کی وجہ سے اس کو وہ یہ دولت ایمان بھی میسر ہوگی، اور جنتی تو ہے ہی ہے. تو اس لیے عزیزان گرامی، اس کی مثال اور تمثیل انتہائی غیر مناسب، اور جس کی وجہ سے آپ آج اس وقت سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. کوئی اس مولوی صاحب کا حامی ہے تو اس کا نہیں. میرا سوال ہے افراد اور شخصیات کی حمایت اور شخصیات کی پرستش کرنے والوں سے، کیا آپ ایک شخصیت کے مدافع بن گئے ہیں؟ مکتب کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ مکتب کا دفاع کون کرے گا؟ یاد رکھیے گا، جب مکتب اور شخصیت مقابل میں آ جائیں تو شخصیت کو چھوڑا جا سکتا ہے، مکتب کو نہیں چھوڑا جا سکتا. جب شخصیت اور ایمان مقابل میں آ جائے تو شخصیت سے ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے، ایمان سے نہیں اٹھایا جا سکتا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس دلدل میں اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں؟ اور آج تو میں سن کر میرا دماغ ہی حیران ہو گیا کہ جیسا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مولا علی علیہ السلام کے لیے، جس نے آدم کو دیکھنا ہو، نوح کو دیکھنا ہو، فلاں کو دیکھنا، انبیاء علیہ السلام کے لیے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وہ علی کو دیکھ لے
تمام انبیاء کی خصوصیات علی میں موجود ہیں. سیم وہی جس نے فلاں آیت اللہ کا علم دیکھنا ہو، فلاں اللہ کا تقوی دیکھنا ہو، فلاں آیت اللہ کا تصانیف دیکھنی ہو، فلاں کا جذبہ دیکھنا ہو، یہ دیکھنا ہو، وہ دیکھنا ہو، وہ فلاں مولوی صاحب کو دیکھ لے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ لوگ کس نے حق دیا ہے؟ اور بدقسمتی یہ کہ یہ کرنے والا ایک صاحب امام والی بات ہے. اب ہمارے فقہا عزام خدا ان کو اپنے سایہ نصیب کرے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مرومی نے ملکن درجات جو موجودہ مولانا کی حفاظت فرمائے. میں نے فقہا کے اپنے کلمات سنے ہیں کہ ہماری نسبت جب ائمہ علیہ السلام کے ساتھ دی جاتی ہے تو ہمارا بدن لرز جاتا ہے. ہم کجا اور وہ نور مطلق الہی کجا، ہم کہاں اور وہ کہاں. خدا کا خوف کریں بھائی. جی جس مجلس میں حسین پیدا نہ ہو وہ مجلس ہی نہیں ہے. تو ذرا کربلا سے لے کر ائمہ معصومین علیہ السلام کی پوری زندگی میں مجالس ہوتی رہی. کتنے حسین پیدا ہوئے حضرت صاحب؟ تو آپ امام پہ بھی فتویٰ لگا رہے ہیں. خدا کا خوف کریں. حسین ایک ہے جس کی ماں کا نام بطول ہے، جس کے بابا کا نام علی ہے، جس کے دادا کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام اور نانا کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ حسین بنا کر پھر بیچارے علماء کو، فقہا غریبوں کو ان سے نسبت دیتے ہو، جس کی وجہ سے لوگ گالیاں ان کو دے رہے ہیں نعوذ باللہ، جن کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ خدا گنجے کو ناخن نہ دے والی بات ہو گئی نا. اگر آپ کے ہاتھ میں میڈیا اور یہ ساری چیزیں آئی گئی ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ مکتب آل محمد علیہ السلام کی جو بنیاد اور اساس ہے ان کی جڑیں کاٹنا شروع کر دو. خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں. یاد رکھیے گا، عزاداری سے روکنا، اور کوئی ذاکر کوئی خطیب، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کی نیت اس کا اعلان اور فیصلہ کریں. آپ کون ہوتے ہیں؟ مسلم شریف میں ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں کسی صحابی کو شک ہو گیا کہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا. اللہ اکبر. اس سے پوچھا تو اس نے پڑھ کے سنا دیا. کہا نہیں تو نے دل سے نہیں پڑھا. اس نے کہا بھائی میں نے دل سے پڑھا. نہیں مجھے یقین نہیں. نتیجے اسے قاتل کر دیا. اللہ اکبر. لیکن یہ قاتل جب مرا تو اس کو قبر نہیں ملی. قبر کھودتے تھے میت باہر آ جاتی. استغفر اللہ. سید الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس کو زمین قبول نہیں کرے گی، اسے کوڑا کے کرکٹ میں پھینک. بتایا آپ کو حضرت صاحب کسی کی نیت پر شک کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ میں ذاکر ہوں خود. اس میں کوئی شاکر نہیں کہ ذاکر کو ہدیہ ملتا ہے. معصومین علیہ السلام کی زندگی پڑھیے، معصوم خود دیتے رہے. اور ہمارے فقہاء عظام خدا ان کو اپنے حفظ و امان نصیب کرے آل محمد علیہ السلام، ان میں سے کسی نے بھی ایسا فتویٰ غیر سنجیدہ طور پہ جاری نہیں فرمایا. اور اگر ان سے کوئی نسبت دے رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. چونکہ میں خود ایک فقیہ کا نمائندگی کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ عزاداری سید الشہداء کے بارے میں تمام فقہاء انتہائی محتاط ہیں، انتہائی محتاط. کیونکہ وہ خود عزادار ہیں، وہ خود ماتمی ہیں، وہ خود ننگے پاؤں ماتمی جلوسوں میں چلتے ہیں، وہ خود امامے اتار کے ماتم کرتے ہیں. ہاں فقہاء کے گھروں میں ہم گئے ہیں، جب ان کے گھروں میں عزاداری ہوتی ہیں تو وہ عزادار اور ماتم کے جوتے اٹھا اٹھا کے آگے رکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کی وجہ سے وہ بدنام ہو رہے ہیں، ان پر حرف آ رہا ہے. چلو آپ کو اپنا کوئی لحاظ نہیں ہے تو ان کا لحاظ کر لو، لیکن نہیں ہو رہا. عزیزان گرامی، ہمیشہ عزاداری کی مظلوموں کی مخالفت ظالم کرتے ہیں.
اور عزاداری سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام. ابھی تو اسی سال یہ کرونا وائرس کا علاج بتایا ہے انگریزوں نے. سینہ پیٹو، زور سے ماتم کرو، یہ کرونا نہیں ہوگا. حضرت صاحب مہربانی فرمائیے، عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جب ہر ائمہ کے دور میں منائی جاتی رہی ہے، حتیٰ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ عزاداری ہے. اور کسی نے پوچھ لیا تھا فرزند رسول آپ عزاداری پر زور دیتے ہیں، خیریت؟ معصوم فرماتے اس لیے دیتے ہیں کہ کہیں لوگ کربلا کو بھی غدیر کی طرح بھول نہ جائیں. تو مولانا صاحب خدا کے لیے آپ رحم فرمائیں اپنے اوپر بھی، اپنے مکتب پر بھی. اگر آپ کے دل میں مکتب کا کوئی لحاظ ہے، اس کا کوئی احترام ہے، تو خدا کے لیے اس کا لحاظ رکھیں. اپنی صنف کو بدنام نہ کریں. علماء، فقہاء، مجتہدین، غرباء ان پر الزام نہ لگوائیں. میرے پاس پیغام آیا آیت اللہ شیخ محمد یعقوبی حفظہ اللہ کا کہ شخصیت پرستی کو ختم کرو، حجت خدا کے پیغام دو. یہ بت پرستی ختم ہونی چاہیے. خدا گواہ سن کر دل کو ٹھنڈک ملی. کیوں ہمیشہ ہر بندہ اپنی تعریفیں کرواتا ہے، اپنے ہی اشتہار چھپواتا ہے کہ میری تعریف کی جائے، میری بات کی جائے، میرے قصیدے پڑھے جائے. لیکن انہوں نے فرمایا نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، حجت خدا کے قصیدے پڑھے. ان کی رعایا کو آمادہ اور تیار کرو، اتنا مضبوط کرو کہ وہ صحیح معنوں میں ان کی سپاہ بن سکے. اس کے لیے تیار کرو. عزیزان گرامی، عزاداری سید الشہداء، جیسے کہ خمینی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ عزاداری ہماری رگ حیات ہے. یعنی اگر عزاداری نہیں ہوگی تو ہم مر جائیں گے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پیسے دے دے تو عزاداری ختم ہو جائے گی. کس دنیا میں رہتے ہیں آپ حضرت؟ حکومت کروڑوں روپے دے دے تب بھی عزاداری کوئی ختم نہیں ہوگی، نہ کوئی کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے جس عزاداری کو قائم کرنے کے لیے لوگوں نے بیٹے قربان کیے، اپنے اعضاء کٹوائے محبت حسین میں، اپنے بیٹے قربان کیے، اپنی نسلیں قربان کی، تو آپ کا کیا خیال ہے انہیں پیسوں کی ضرورت تھی؟ اللہ سے ڈریں. کیوں اس ذکر کے پیچھے پڑ گئے؟ اور یاد رکھیے، جس بندے نے بھی عزاداری غریب کربلا کی مخالفت کی ہے، اس کا انجام بہت برا ہوا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر ہے، وقت اب بھی وقت ہے کہ اپنے الفاظ واپس لے لیں، ورنہ آپ کو بہت سارے محاذوں پر اس جنگ کو لڑنا پڑے گا، جو کہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. میری استدا ہے کہ رسول اللہ نے کہا دیا من بقا، جو بھی روئے، جس نے بھی بقا کی، تو آپ رسول اللہ سے زیادہ دین کے محافظ ہیں. آپ دین اسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بڑے شارع ہیں. ظالم اور قاتل ہمیشہ مخالفت کرتا ہے. آج میں کالم پڑھ رہا تھا، کسی ایک دوست نے لکھا ہے، عالم دین نے لکھا ہے غالباً، خدا ان کو سلامت ہے، کہ ایک بڑھیا کا ایک بیٹا قتل ہو گیا. مقدمہ عدالت میں گیا، عدالت نے بھی قاتلوں کو چھوڑ دیا. وہ بڑھیا اپنے گھر کے باہر گلی پہ بیٹھ کے اپنے بیٹے کا نام لے لے کر یاد کر کے اسے روتی ہے. قاتلوں کا گزر بھی ادھر ہی سے ہوتا ہے. اللہ، حتیٰ کہ قاتلوں نے کہا بڑھیا ماں تم گھر میں بیٹھ کے رہ لو. لوگوں نے کہا بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بیٹا اس کا قتل ہو گیا، مظلوم تھا، وہ آپ کا تو نام ہی نہیں لے رہے. تو ہمیشہ ظالم
چاہتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند نہ ہو. کیوں؟ سننے والا بچے سوال کرتے ہیں یہ کیوں رو رہا ہے؟ کس نے اسے رلایا؟ کس نے اس کے بیٹے کو قتل کیا؟ وہ کون بدبخت تھا؟ ظالم چاہتا ہے کہ آواز مجھ تک نہ پہنچے. ہاں یہی وجہ ہے. میرے سامنے پڑی ہے الصواعق المحرقہ، ابن حجر مکی کی، انہوں نے بھی ایک جملہ لکھا ہے کہ خطیب پر واعظ پر شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی روایت پڑھنا حرام ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے حرام ہے چونکہ شہادت حسین پڑھنے کی وجہ سے اس بات کی بازگشت دور تک جاتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے دلوں میں لوگوں کے نفرت پیدا ہوتی ہے. عزیزان گرامی، عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ قرآن کا ہی مطالعہ کریں، یحییٰ علیہ السلام کا قتل ہوا، زمین خون ابلتی رہی. اگر انسان کسی مظلوم اور شہید کے خون کو فراموش کر دیں تو خدا اپنے ہی کائنات سے اسباب پیدا کرتا ہے اس کے خون کو لوگوں تک پہنچانے کے. پڑھیں قرآن، پڑھیں حدیث. 6 مہینے تک مسلسل آسمان کا رنگ سرخ رہا، سرخ آندھی چلتی تھی. لوگ پوچھتے تھے خیر ہو کیا ہو گیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو روکنے کے لیے بڑی بڑی حکومتیں، بڑے بڑے حاکم، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے جابر آئے اور کوئی عزاداری سید الشہداء کو روک نہیں سکا. عزاداری بڑی ہے اور بڑھے گی. کیوں بڑھی ہے؟ کیوں بڑھے گی؟ چونکہ اس عزاداری کے پیچھے کسی مولوی صاحب، کسی علامہ صاحب کا کوئی کریکٹر اور کردار نہیں ہے. اس کو دوام بخشنے کے لیے دختر رسول، عالم غیر معلمہ، شریکت الحسین جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کا وہ وعدہ موجود ہے اور یزید کو کیا ہوا وہ چیلنج موجود ہے. تو جو کر سکتا کر لے، میرے بھائی کی عزاداری ختم نہیں. تو عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو نہ کوئی ظالم ختم کر سکا ہے، نہ جابر ختم کر سکا ہے، اور نہ کوئی ملا کر سکتا ہے. بس اپنے بیان کے آخر میں حکومت پاکستان سے دستبست استدعا کروں گا کہ خدا کے لیے آپ شیعہ قوم کو آزمائیں نہیں، مہربانی فرمائیں. جہاں اپنے باقی مسلمانوں کو عبادت کے لیے SOPs مقرر کر کے ان کو اجازت دی ہے، وہیں پہ عزاداران سید الشہداء کو بھی اجازت دی جائے. اور انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم اپنی قوم کو مسلسل اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ حکومتی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کی پوری رعایت کی جائے گی. انشاءاللہ ان کے لیے پوری رعایت برتی جائیں گی تاکہ ہماری عبادت بھی ہو جائے اور حکومت کے احتیاطی تدابیر پر بھی عمل ہو جائے. جو احباب، جو دوستان، جو عزیزان جہاں جہاں پر عزاداری سید الشہداء حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بالخصوص ایام عزا مولا متقیان امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے لیے جو علماء، جو احباب، جو بزرگان، جو دوستان کوشش فرما رہے ہیں، ملک ان کی کوششوں کو کامیابی سے امکنار فرمائے اور یقیناً ان کی کوششیں بارگاہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ میں مستحق اجر و ثواب قرار ہوں گی. مولا بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام عزاداری سید الشہداء کو دوام عطا فرمائے. اس کے مخالفین جس طرح گزشتہ ادوار میں ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں، مولا ان کو اب بھی ذلیل اور رسوا فرمائے. آل محمد کی عزت صدقہ مولا ہمارے بچوں کو، ہمارے خاندانوں کو سچا صحیح معنوں میں عزادار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا بنائے اور ہمارے تمام مرحومین کو غریب کربلا کے عزاداروں میں معشور فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا حافظ.